السلام علیکم جی. کور کمیٹی ممبر عمر نذیر کشمیری صاحب ہیں ہمارے ساتھ. تو عمر صاحب, سب سے پہلے ہمیں 27 جولائی کے بعد اب تک کے حال احوال بتائیے گا. آج 29 کی شب ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ سارے احباب جانتے ہیں کہ 27 جولائی کو ہم نے پیسفل لانگ مارچ جو ہمارا وقتی طور پر مؤخر ہوا تھا اسے کنٹینیو کرنے کی کوشش کی ہم نے, اور پیسفلی ہم لاکھوں افراد جو ہمارے راولاکوٹ کے مختلف دروں سے آگے بڑھے. میں سمجھتا ہوں کہ بدترین جارحیت کی گئی پاکستانی فورسز کی جانب سے, پاکستانی گورنمنٹ کی جانب سے. اسٹیٹ فائر کیے گئے, اور اسی طرح ہماری ابھی جو مجموعی طور پر ہمارے جو کیونکہ دیگر درنوں کے اندر اس طرح کا ٹیلی فونک رابطہ جو ہے وہ ڈسکنیکٹ ہے. 40 کے قریب جو اطلاعات ملی ہیں کہ 40 کے قریب ابھی شہادتیں, کیونکہ میرپور کے اندر بھی شہادتیں کنفرم نہیں ہو رہی کہ کتنی ہیں. بہرحال 40 کے قریب شہادتیں ہو چکی ہیں ان 3 دنوں کے اندر, اور ہمارے سینکڑوں افراد جو ہے زخمی ہو چکے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو بدترین دہشت گردی کی گئی کہ وہ ہتھیار استعمال کیے گئے جو ہتھیار کنٹرول لائن پہ ہونے چاہیے, جو ہتھیار ہندوستان پہ استعمال ہوتے ہیں, ان ہتھیاروں کا استعمال, جدید ہتھیاروں کا استعمال جموں کشمیر کی نقطۂ عوام پہ کیا گیا. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا ظلم اور بربریت ہے کہ کیونکہ ہماری کوئی لڑائی نہیں ہے. ہم پہلے بھی کہہ چکے کہ پاکستان کے ساتھ ہماری نہ کوئی لڑائی ہے, نہ پاکستانی فورسز کے ساتھ کوئی لڑائی ہے, نہ پاکستانی اداروں کے ساتھ, نہ ہی ہم پاکستان کے خلاف ہیں. ہم اپنے بیسک رائٹس کے لیے اسٹرگل کر رہے ہیں. ہم تعلیم, علاج, صحت, اپنے انفراسٹرکچر, اپنی جو بنیادی ضروریات ہیں, اپنا جو حق ملکیت ہے, حق حکمرانی ہے, اس کے لیے ہم پیسفلی اسٹرگل کر رہے ہیں. ہمارا کسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اور یہ جو ابھی ہوئی ہیں جو شہادتیں, میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ دنیا بھر میں اس حوالے سے باوجود اس کے کہ ان کا انٹرنیٹ بند کیا ہوا ہے, بلیک آؤٹ کیا گیا ہے, اس کے باوجود رپورٹنگ جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح کسی ذرائع سے پہنچ رہی ہے بیرونی دنیا کے اندر. یہ ان کا جو ایک چہرہ ہے کہ ہم کشمیری, چھوٹا بھائی, بڑا بھائی, وہ ساری چیز ایکسپوز ہو چکی ہے, بری طرح ایکسپوز ہو چکی ہے. اور یہ انہوں نے ہندوستان کے اندر جو ہندوستانی جموں کشمیر کے اندر جو وہاں کے اس کا ایڈمنسٹریٹو جموں کشمیر ہے انڈین, وہاں پہ جو بھارتی افواج کی طرف سے ہمارے جموں کشمیر کے شہریوں پہ جو ظلم و بربریت ہوتا ہے, یہاں کا ظلم اس سے کئی گنا زیادہ ہو چکا ہے. پچھلے 52-53 دنوں میں ہمارے 100 کے قریب جو ہے, ایگزیکٹ میں فگر نہیں بتا سکتا, لیکن 100 کے قریب ہماری شہادتیں ہو چکی ہیں. اور لگاتار وہ جو ہے جینوسائیڈ کی جا رہی ہے جموں کشمیر کے شہریوں کی. اور یہ جو پاکستانی ایڈمنسٹریٹو جو جموں کشمیر ہے, اس کے اندر بدترین دہشت گردی کی جا رہی ہے. عمر صاحب, یہ بتائیے گا کہ دریک دھرنے کے بعد ابھی عوام نے ایک نیا دھرنا لگایا ڈی چوک کے مقام پہ جو شہر کا گیٹ وے ہے, تو آیا اب دھرنا ڈی چوک میں ہی جاری رہے گا؟ دیکھیں, جو کیونکہ ہم یہاں سے نکلے تھے اور بڑے پیسفلی ہم آگے بڑھنا چاہ رہے تھے, وقتی طور پر جو ہے ہمارا دھرنا وہاں پہ میں, کیونکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہمارا اس کا ڈیسیژن ہوا, کیونکہ بہت بڑی تعداد میں ہم نے کوئی ڈیڈ باڈیز ہیں ان کو بھی دفنانا ہے, جنازے پڑھنے ہیں بہت بڑی تعداد میں, کیونکہ ہو گئی اسٹیٹ فائر سے جو کلنگ کی ہے, انہوں نے ہمارے ساتھیوں کو شہید کر دیا, بھائیوں کو, بیٹوں کو. تو اس حوالے سے وقتی طور پر ہم نے یہ کیا ہے کہ جو ہمارا, کیونکہ اس وقت جو مظاہرین ہیں پرسوں رات سے وہ پہنچے جو ڈی چوک کے آگے جو جگہ ہے سولجر بورڈ ہے, وہاں پہ چاندنی چوک سے تھوڑا چند قدم پیچھے وہاں پہ انہوں نے پڑاؤ کیا, اور وہاں پہ دھرنا جاری ہے. ابھی ہم نے کیونکہ وقتی طور پر, کیونکہ ہم نے اس جو ابھی ہو رہا تھا سارا اس حوالے سے کہ وقتی طور پر ہم نے مظاہرین کو وہاں پہ روکا ہے, لیکن ہماری جو لانگ مارچ کی کال ہے وہ مؤخر نہیں ہوئی ہے, وہ ابھی اپنی جگہ برقرار ہے. ہم وہاں رکیں گے اور پھر آگے بڑھنے کا آپشن ہمارے پاس موجود ہے. یہ حکمت عملی کے تحت رکیں یا بالکل حکمت عملی ہے. دوسرا ہماری اپنی طرف سے کوشش ہے کہ جو انسانی جانیں ہیں ان کو بچایا جائے, زیادہ سے زیادہ بچایا جائے, باوجود اس کے کیونکہ ہم پیسفلی جا رہے ہیں. ہمیں تو یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ اس طرح کی بروٹیلٹی کریں گے اور اتنی بڑی سطح پہ لوگوں کو جو ہے اس ٹارگٹ کے لیے نہیں کریں گے. عمر صاحب, چونکہ زخمیوں کی تعداد اس پورے سینیریو میں 1000 سے زیادہ ہو چکی ہے, تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ زخمی جو کہ انہوں نے ہمارے ہاسپٹلس کا محاصرہ کیا ہوا ہے, جو زیادہ سیریس لوگ ہیں جنہیں گولیاں لگتی ہیں, لیکن میں بڑی دردمندی کے ساتھ اپنی پاکستانی عوام سے یہ پوچھنا چاہوں گا, گزارش کروں گا کہ یہ دنیا کا کون سا اصول اور ضابطہ ہے. ایک تو ہم جو اسٹرگل کر رہے ہیں وہ پیسفل اسٹرگل ہے,
جو ہمارا آزاد جموں کشمیر جو پاکستانی ایڈمنسٹریٹو جموں کشمیر ہے، اس کا جو کانسٹیٹیوشن ہے، اس کی جو اس کے اندر جو اس کی ڈائریکشنز ہیں، جو آرٹیکلز ہیں، ان کے تحت ہم اپنا یہ پیسفل اسٹرگل کر رہے ہیں. اور اسی طرح پاکستان کا جو آئین ہے، ہم نے اس کے مغائر بھی کچھ نہیں کیا. اور اس طرح جو یونائٹڈ نیشن کا چارٹر ہے، اس کے مطابق ہم نے کوئی اس طرح کے وائلنس کی طرف نہیں گئے، اور نہ ہم کوئی آرم سٹرگل کر رہے ہیں. ہم تو پیسفلی سٹرگل کر رہے ہیں. تو پیسفل پروٹیسٹروں پہ ان پہ اس طرح کی اسٹریٹ فائر کرنا، اور پھر اسٹریٹ فائر کر کے تو پھر جب مظاہرین کی طرف سے ان کے پاس تو پتھر ہی ہوتے ہیں، ان کے پاس اور کچھ نہیں ہوتا، تو وہ پھولوں کے ہار نہیں پہنائیں گے، پھر وہ پتھر تو ماریں گے، ڈنڈا تو ماریں گے. اگر آپ کسی کا خون کریں گے، کسی معصوم کا خون بہائیں گے، تو یہ تو ہمارا رائٹ بنتا ہے کہ ہم پیسفلی جو آگے بڑھ رہے ہیں. اور یہ بہت بڑی جارحیت کی جا رہی ہے. بہت شکریہ. اچھا عمر صاحب، پاکستان بھر اور دنیا بھر سے بہت سارے احباب ہمارے لیے ہمارے حق میں آواز بلند کر رہے ہیں. جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی اس پرامن تحریک کو سپورٹ کر رہے ہیں. اس کی نسبت پاکستانی میڈیا جو ہے نا، وہ بدترین کردار ادا کر رہا ہے، فیک پروپیگنڈے کر رہا ہے. تو اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اچھا، ایک تو میں کیونکہ جو بہت اس آپ اس سوال کے ساتھ جڑی بات ہے کہ بہت سارے ہمارے انٹرنیشنل لیڈرز ہیں مختلف ممالک کے اندر. ایک تو میں ان کا شکریہ ادا کروں گا. اسپیشلی ہم نے دیکھا کہ اسپینش ایک پولیٹیکل لیڈر ہیں رابن زنوف، انہوں نے ہمارے حق میں آواز بلند کی. اس طرح بہت ساری دنیا بھر میں جو ہیومن رائٹس آرگنائزیشن ہیں، جو ان کے ساتھ وابستہ لوگ ہیں، اور مختلف پولیٹیکل لیڈرز ہیں، یا کوئی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، یوٹیوبرز ہیں، اس طرح کے جتنے بھی سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹ ہیں، وہ سارے جو بھی جہاں سے آواز بلند کرتے ہیں، تو ہم ان کا شکر گزار ہیں. جس طرح میں نے انٹرنیشنل میڈیا ہے وہ جو رپورٹنگ کر رہے ہیں، الجزیرہ ہے، BBC ہے، اسی طرح یہ رائٹر ہے، اور نیو یارک ٹائم ہے، گارڈین ہے، اور مختلف جو ہے اس طرح ہمارے کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے جو ایک کنٹرول میڈیا ہے، ایک جو سرکاری میڈیا ہے، جو پاپڑ قسم کا میڈیا ہے، جو حقائق کو چھپاتا ہے، اور سرکاری طور پر جو چیزیں انہیں دی جاتی ہیں تو وہ اس کے پروپیگیٹ کرتا ہے. ہماری تحریک کو ٹیررزم کا ٹیگ جو ہے پاکستانی سرکاری میڈیا دے رہا ہے. حالانکہ ہم پیسفل سٹرگل کر رہے ہیں، اپنے بیسک رائٹس کے لیے سٹرگل کر رہے ہیں. ہماری کسی سے کوئی لڑائی جھگڑا نہیں. جو ہماری یہاں پہ ایلیٹ کلاس ہے، جو پریویلیجز انجوائے کر رہے ہیں، عوام کے خون سینے کی کمائی پہ عیاشیاں کر رہے ہیں. یہاں پہ جو 12 سیٹیں پاکستان کی، جو پہ دنیا میں کہیں نہیں یہ نہیں ہوتا کہ آپ ایک ملک کے الیکشن ہوں اور آپ جا کے دوسرے ملک میں اس کی ووٹنگ کروائیں. یہ ایسی ایک جو ہے نان پولیٹیکل ایکٹیویٹی، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈیموکریسی کی جو ہے اس کی گنونی، اس کے ساتھ ایک گنونا مذاق ہے کہ آپ کہیں جی یہ جمہوری پروسیس، اور پھر آپ جمہوریت کے نام پہ ایک دبا لگائیں کہ ایک دوسرا کانسٹیٹیوشن ہے، ایک دوسری ٹیریٹری ہے، دوسرا کنٹری ہے، اور اس میں جا کے آپ وہاں پہ ووٹنگ کروائیں. یہ کہیں بھی نہیں ہوتا. یہ اس طرح کا ایک یہاں پہ لوگوں کو ایک کالونی کے طور پر انہیں استعمال کیا جاتا ہے. اور ایک کالونیل ایک گورنمنٹ ہے، پاپڑ قسم کی گورنمنٹ ہے. یہاں پہ کوئی آزاد گورنمنٹ نہیں ہے. تو وہ اس کو جو ہے اپنے اس کو ایک سلیکٹڈ لوگوں کو وہ اس کے دوام بخشنے کے لیے وہ ایک کنٹرول سسٹم انہوں نے رکھا ہوا ہے. تو ایسے میں یہ جو پاکستانی میڈیا کا کردار یقیناً کہ میں سمجھتا ہوں گناہوں کا کردار ہے. لیکن خوشائند بات ہے کہ کچھ ایسے یقیناً پاکستانی میڈیا کے اندر جو حقیقی معنوں میں جرنلسٹ ہیں، دانشور ہیں، انٹلیکچوئلز ہیں، وہ یقیناً اس پہ وہ کر رہے ہیں، رپورٹنگ بھی کر رہے ہیں، اپنی آواز بھی بلند کر رہے ہیں، بھرپور انداز میں کر رہے ہیں. میں ان کا شکریہ ادا کروں گا، ان ساروں کا شکریہ ادا کروں گا جو ہمارے حق میں آواز بلند کرے. اور پاکستانی عوام جو ہے، میں اس کا اسپیشلی شکریہ ادا کروں گا کہ پاکستان کی خواتین، پاکستان کے بچے، پاکستان کی بچیاں، اور پاکستان کی ہماری مائیں بہنیں، پاکستان کے ہمارے بزرگ، مختلف پولیٹیکل جو ورکرز ہیں، جو حقیقی پولیٹیکل ورکرز ہیں، جو جینون پولیٹیکل ورکرز ہیں، جو اپنی عوام کا، اور یہ کیونکہ جموں کشمیر کی عوام کا دکھ درد محسوس کرتے ہیں، وہ آواز بلند کر رہے ہیں. ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ حقیقی معنوں میں عوام کے ہمدرد اور انسان دوست ہیں. ان کا ہم اسپیشلی شکریہ ادا کرتے ہیں. تو ایسے میں یہ جو ان کا پروپیگنڈا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ خود بخود دم توڑ جاتا ہے جب پاکستان کی عوام جرأت سے ہمارے حق میں بات کرتے ہیں. اچھا عمر صاحب، ہماری جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی ایڈوائزری کونسل اور جموں کشمیر ہیومن رائٹ آرگنائزیشن کی جانب سے اقوام متحدہ میں ڈے بائی ڈے یہ جو ظلم، جبر اور بربریت ہو رہی ہے، اس کی جو قراردادیں ہیں، جو رپورٹنگ ہے، وہ اقوام متحدہ میں کی جا رہی ہے. تو اقوام متحدہ کے نمائندے نے بھی ایک پاکستان کے لیے لکھا ہے جو تو صاحب ہیں، تو اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں، یہ جو یونائٹڈ نیشن جو ہیومن رائٹس کمیشن ہے،
उसने यकीनन एक बड़ी पॉजिटिवली चीज़ों को डीपली देखा और एक इन्वेस्टिगेशन के बाद उन्होंने जो एक रिपोर्ट जारी की, वो उनके जो चीफ हैं वालकर तुर्क, मैं स्पेशली उनको थैंक यू कहूँगा, क्योंकि जो अनरेस्ट सिचुएशन इस वक्त पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेटिव जम्मू कश्मीर के अंदर है, यकीनन पिछले 2 माह से यहाँ पे कर्फ्यू है, यहाँ पे पूरे कश्मीर के अंदर जबर की बुनियाद पे चीज़ें चला रही हैं, लॉकडाउन है, यहाँ पे शटर डाउन है, पहिया जैम है, उसके बावजूद जो है वो एक ऐसी सिचुएशन पैदा की गई है यहाँ पे कि, और फिर जो पीसफुल प्रोटेस्टर हैं जो पिछले 3 साल से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बिलखुसूस से 5 जून से जो प्रोटेस्टर हैं पूरे एजेके के एक जगह वो अपनी एक लॉन्ग मार्च करना चाह रहे थे, उन्हें बार बार रोका जा रहा है और उन पीसफुल प्रोटेस्टर पे बार बार फोर्सेस की तरफ से अटैक किया जा रहा है। ऐसे में मैं समझता हूं कि 95% पब्लिक को अंधेरे में रखे तो एक डेमोक्रेसी के नाम पे एक नाटक रचाया जा रहा है, जिसको मैं थैंकफुल बोलूंगा वालकर तुर्क को कि उन्होंने स्पेशली हमारे इसको रिपोर्टिंग किया और अपना एक रिपोर्ट पेश की इस हवाले से कि ये जो अनरेस्ट सिचुएशन है इस पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेटिव जम्मू कश्मीर के अंदर, ऐसे में यहाँ पे जो इलेक्शन है वो किसी सूरत पहले ये इस बात का तयन होना चाहिए कि ये जो टारगेट किलिंग हुई, जो पीसफुल प्रोटेस्टर को उनकी किलिंग हुई बड़ी सतह पे, ये क्यों की गई। तो ऐसी सूरत हाल में यहाँ पे इलेक्शन नहीं होने चाहिए, इलेक्शन को रोकना चाहिए, ये उनका एक दुरुस्त रिपोर्टिंग है, इसमें हम उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं। और एक्चुअल सिचुएशन भी यही है कि 95% अवाम जो है उससे लातल्लक हैं और वो प्रोटेस्टर अपने हुकूक के लिए फाइट कर रहे हैं, पीसफुली फाइट कर रहे हैं, तो उनको साइड पर रखे एक के गैर जमहूरी जो इलेक्शन हो रहे हैं, यहाँ पे कोई जमहूरियत का मजाक उड़ाया जा रहा है। हाँ, जमहूरी प्रोसेस हकीकी मानों में हो, हम उसका हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं और ऐसे इलेक्शन को हम ऑन करते हैं जो हकीकी मानों में कंट्रोल उसको डेमोक्रेसी नहीं कहा जाता, वो डेमोक्रेसी के नाम पे एक दाग और दब्बा होता है जिसको यहाँ पे दोहराने की कोशिश की जा रही है। बहुत शुक्रिया।